شادی کے بعد جبار اور سلمہ بہت ہی اچھی گزار رہے تھے۔ شادی کے 2 سال گزر چکے تھے۔ سلمہ کی امی اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن سلمہ نے جبار سے کہا کہ امی کو آرام نہیں آ رہا، ہمیں کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ جبار نے ایک بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا جو دوسرے شہر میں تھا، پھر اپنی ساس کو چیک اپ کے لیے دوسرے شہر لے گیا۔ جبار کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ جس شہر وہ جا رہے تھے اسی شہر میں جبار کی بہن کی شادی بھی تھی۔ وہ اسپتال پہنچے، پہلے سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا تھا۔ جبار نے ریسپشن پر بیٹھی لڑکی سے پوچھا کہ ڈاکٹر سجاد صاحب کب تک آئیں گے۔ لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ سر، ڈاکٹر سجاد صاحب آج لیٹ آئیں گے۔ جبار نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب؟ انہوں نے خود مجھے 12 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ سر وہ ایک میٹنگ میں ہیں، وہ 7 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے، آپ 7 بجے آ جائیں۔ جبار نے گھڑی دیکھی، 1 بج رہا تھا۔ اگر گھر جائیں تو 2 گھنٹے لگیں گے، پھر واپس بھی آنا پڑے گا۔ جبار نے اپنی بیوی سلمہ کو بلایا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو 7 بجے آئیں گے، اگر ہم گھر گئے تو واپس آنے میں دیر ہو جائے گی۔ سلمہ نے کہا، پھر یہی بیٹھیں کر انتظار کر لیتے ہیں۔ جبار نے ساس کی جانب دیکھا اور کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم میری بہن مریم کے گھر چلتے ہیں، وہ قریب ہی رہتی ہے، اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے اس لیے وہ نہیں آ سکی تھی، ہم اس بہانے اس کی خیریت بھی پوچھ لیں گے۔ سلمہ نے اپنی امی سے پوچھا تو ساس نے منہ بنا کر کہا کہ تم لوگ جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں یہیں انتظار کر لوں گی، میں اس کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ سلمہ نے اپنی امی سے کہا کہ امی پرانی باتیں چھوڑ دو، اب کیا فائدہ۔ جبار نے بھی بتایا کہ مریم کے حالات اچھی نہیں ہیں، مگر ساس نے سخت سے انکار کر دیا۔ جبار کھڑا اپنی بہن سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سلمہ نے کہا، جبار ہم یہیں رکنے کو کہہ رہی ہیں، ہم دونوں جا کر آتے ہیں۔ مریم نے فون پر سب بات سن لی۔ جبار نے کہا، شاید ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اسی دوران ساس بولی، میں بھی ساتھ چلوں گی، میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال میں رہ رہی ہے۔ جبار جانتا تھا کہ اس کے ساس کا مزاج سخت ہے اور پرانی رنجش بھی دل میں ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ ادھر مریم گھر میں اکیلی تھی، اس کا شوہر شہر سے باہر نوکری کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ مریم پریشان ہو گئی، اس نے اپنے شوہر کو کال کی تو اس نے کہا کہ میں کراچی میں ہوں، تم صبر کرو، دعا کرو مجھے نوکری مل جائے، اور اگر ضرورت ہو تو کسی سے کچھ پیسے ادھار لے لو۔ مگر اس بار کسی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ مریم بہت پریشان تھی، اس نے کچن میں دیکھا تو صرف ایک آم اور تھوڑا سا دودھ تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ 2 گلاس جوس بنا لوں گی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم نے دروازہ کھولا تو جبار اپنی بیوی اور ساس کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مریم گھبرا گئی کیونکہ اس نے صرف 2 گلاس جوس کا انتظام کیا تھا۔ ساس گھر کو دیکھ رہی تھی اور تنقیدی انداز میں بولی، اتنے کپڑے ہیں جیسے 2 بھوکے کھانا کھول کر رکھا ہو۔ مریم نے بات ہنسی میں ڈال دی مگر اندر سے پریشان تھی۔ اس نے جلدی سے 2 گلاس جوس بنائے، ایک جبار کو دیا، ایک سلمہ کو اور تیسرا جبار کے ہاتھ بڑھا۔ جبار نے گلاس لیا تو سمجھ گیا کہ ضرور کوئی مجبوری ہے، اس نے کچھ نہیں کہا۔ ساس پرانی باتیں کر رہی اور مریم گھبراہٹ میں سب سنبھالتی رہی۔ جبار نے آخر میں مسکرا کر کہا، تم بیٹھو میں خود لے آتا ہوں، اور وہ کچن کی طرف چلا گیا، لیکن وہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ جب جبار سمجھ گیا کہ پانی دینے کی وجہ یہی تھی، جبار نے خالی گلاس نیچے پھینکا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر مریم جلدی دوڑی کہ بھائی کیا ہوا؟ جبار ہلکا سا مسکرایا کہ کچھ نہیں، بوتل گر گئی ہے، میں ایسا کرتا ہوں، امی کو کہتا ہوں دکان سے لا دیتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے بولی، رہنے دو، اب یہی پینے کی ہوں۔ مریم کے جان میں جان آئی۔ مریم شرمندہ نظروں سے بھائی کی جانب دیکھنے لگی۔ جبار نے مسکراتے ہوئے کہا، پاگل کیا ہوا؟ تم بالکل ٹینشن نہ لو، میں سب سمجھ چکا ہوں، بس تم نے اندر جا کر یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے لیے بریانی بنا رہی ہوں، باقی میں خود سنبھالوں گا۔ پھر سب باتیں کرنے لگے کہ کیا ہوا فالا کو، ڈاکٹر کب آئے گا؟ مریم گھبرا گئی کہ بھائی بریانی بنا لوں آپ کے لیے۔ ساس کچھ بولنے لگی تو جبار فوراً بولا، نہیں مریم، آپ کا ٹائم بہت کم ہے، ڈاکٹر 1 گھنٹے میں آ جائے گا، ہمیں اب جانا ہوگا، بریانی کا کیا کرنا؟ جبار نے سلمہ سے کہا، سلمہ چلو 6 بج چکے ہیں، اسپتال میں پھر بہت رش ہو جائے گا۔ امی چلیں، ساس نے منہ بنا کر کہا، ہاں چلتے ہیں۔ پھر جب ساس کو کوئی بات نہ ملی تو جاتے ہوئے تنصیح کر دی کہ مریم نے کچھ پیسے جمع کر کے نیا پنکھا لے لینا، ہوا نہیں دیتا، یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے۔ مریم چپ رہی۔ جاتے ہوئے بھائی نے سر
سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ میں آئے 5,000 روپے چپکے سے مریم کے ہاتھ میں تھما دیے اور اس طرح سے بولے کہ سرپرائز بہت مزے کی تھی۔ پھر وہ مسکرا دیا۔ بھابھی نے دعا دی کہ خوش رہو اور اپنا خیال رکھا کرو، میں پیسے بھیج دوں گا کسی دن، اور سائم کو ساتھ لے کر آنا، تم لوگوں کے لیے کوئی سامان لے کر رکھا ہے۔ مریم کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی تھی۔ جبار بھائی نے آنسو پوچھے کہ پاگل، خوش رہا کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ اس طرح پیارے بھائی نے میری ذہنی کیفیت پر پردہ ڈال دیا اور میں شرمندگی سے مدد لے لی۔ بھائی تو بہنوں کی جان ہوتے ہیں، بہنوں کا مان ہوتے ہیں، بہنیں کا بھی سارا جہاں مانتی ہیں۔ بھلا بھائی کی تھوڑی سی محبت کل کائنات ہوتی ہے بہنوں کے لیے۔ اگر ہم ہر بھائی میرے بھائی جبار کی طرح ہوتے تو کبھی بہنوں کی آنکھیں دھو کے آنسو سے نم نہ ہوں گی، کبھی بہنیں لا وارث نہ ہوں گی۔ بہنوں کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں جب وہ بھائی سے مل رہی ہوتی ہیں، ان کے چہرے کی رونق قابل دید ہوتی ہے، اور جب بھائی قریب پہنچ کر اس شہر میں پہنچ کر نہ آنے کا کوئی بہانہ بتا دے تو ایک دم خاموش ہو جاتی ہے۔ بہنوں سے شفقت، محبت اور ہمدردی کیا کرو، وہ باپ کا حق بھائی میں پاتی ہیں۔ محبت کے ساتھ رہو، اپنی بہنوں کا خیال رکھو اور دوسروں کی بہنوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، یہی ہمارے مذہب کے سنہرے اصول ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بھی ملتے ہیں ایسی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔